अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग माई मैविश। कैसे हैं आप सब। तो आज है ईद का थर्ड डे और ईद के थर्ड डे पे हमें थोड़ी वाइब्स हैं ईद वाली और हमने थोड़ा बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया। और इस वक्त हम जा रहे हैं एक जगह आउटिंग पे भी और खाने पीने। हम जा रहे थे रेस्टोरेंट पे। तो ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है खब्बे की सजी। तो ये खब्बे की सजी है, इसको मैं सजे की खब्बी कहा जाती हूँ। तो ये जो है मेरी फ्रेंड इधर गई थी तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप लोग भी जाएं। तो यहाँ का खाना जो है बहुत मज़े का होता है, तो मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करके आते हैं आज कि किस तरह का खाना है वहाँ पे। लेकिन हमें जो है आदत है घर के फ्रेश खाने की, हम लोग घर पे ही बनाते हैं। आज तक हम कभी किसी रेस्टोरेंट पे नहीं गए बल्कि हम घर पे ही खाते हैं। और मैं जब भी कहीं बाहर जाके खाती हूँ तो मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर डिनर के लिए जा रही हूँ बच्चों के साथ। वैसे जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं एक दफ़ा अपने हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी फैमिली के साथ गई थी। हमारे इलाके में ही एक जगह है चश्मा मियाँ वाली के इलाके में। तो वहाँ जो है फ़िश ताज़ा ताज़ा बन के मतलब पकड़ते भी वहीं से हैं। वहाँ चश्मा बैराज है, वहाँ से पकड़ते हैं और उसी वक्त वहाँ फ्राई करके देते हैं। तो वहाँ हम लोग गए थे और मुझे याद है कि वहाँ उस वक्त जब मेरी नई नई शादी हुई थी 2700 हमारा बिल बना था। तो हमें लगता था कि हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, क्योंकि उस वक्त जो है बाहर इतना जाने का हमारे घरों में तो रवाज, मतलब मेरी ससुराल में रवाज नहीं था। वो लोग कभी बाहर जाके उन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया था। तो हम लोग फर्स्ट टाइम उधर गए थे। तो वो वाला एक दफ़ा था, उस वक्त नई नई शादी हुई थी मेरी। और उसके बाद आज हम जो है मिल के बाहर कहीं डिनर करने जा रहे हैं। ये जो है कुछ मेरी बहनें कह रही होंगी भी इनकी मौज है, भाई बाहर जाके खाने खा रहे हैं ये वो। तो आपको मैं बताती चलूँ कि ये ज़िंदगी का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ कहीं आउटिंग का, कहीं डिनर का। तो आपको भी मैं साथ साथ एक्सपीरियंस करवाती हूँ कि ये किस तरह का वहाँ माहौल था। और यहाँ हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, इतना घूम घूम के एंड पे आके हमें इस जगह पार्किंग मिली। यहाँ हमने गाड़ी पार्क की और उसके बाद हम ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं अभी लिफ्ट के थ्रू। तो यहाँ से जो है हम जब लिफ्ट से बाहर निकले तो वो फोर्थ फ्लोर था। फिर हम लोग दोबारा जनाब मेरी बेटी कहती है लिफ्ट में चक्कर आते हैं, तो फिर हमने कहा चले स्टेयर्स के थ्रू हम लोग जाते हैं ऊपर। तो फिर हम चल पड़े फिफ्थ फ्लोर की तरफ। और वो जो रेस्टोरेंट था वो फिफ्थ फ्लोर पे था। तो खैर वहाँ अच्छा माहौल बनाया हुआ था, मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। यहाँ हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते साथ ही जहाँ रेस्टोरेंट शुरू होता है वहाँ पे इन्होंने बड़ा डेकोरेट किया हुआ था बड़ी खूबसूरती से। और रिक्शा जो है वो हमें जगह जगह मिला है इनका। ये देखें, ये स्टार्ट में एक रिक्शा खड़ा है और ये इन्होंने सारे, यहाँ हमारी ज़ुबान में छाबे बोलते हैं और चिंगेरे भी बोलते हैं कुछ लोग इनको। तो ये इन्होंने पूरा वॉल को डेकोर किया हुआ था। उसके बाद जो है ये देखें, ये हम रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुके हैं और ये सारी इन्होंने छत पे ये सारा डिज़ाइन बनाया हुआ था। और ये सारी विंडोज़ थी, ये भी बड़े कलरफुल और बड़ी खूबसूरत बनाई हुई थी। और ये जो है ये देसी हॉट पॉट है और इनको हमारी सराइकी ज़ुबान में दब्बा बोलते हैं, इसमें रोटी रखी जाती है। तो इन्होंने इसको भी सारा ऊपर छत को डेकोरेट किया हुआ था। तो ये रेस्टोरेंट का जो एंट्रेंस थी उसमें उन्होंने सारी बैंगल्स से, ये सारी कलरफुल बैंगल्स थी उससे इसको डेकोरेट किया हुआ था। तो ये जो मेरी बेटी थी बड़ा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उन्होंने इतना देसी माहौल कभी देखा नहीं और ये वाली चीज़ें उनके लिए सारी जो हैं बड़ी उनको अच्छी लग रही थी और अट्रैक्टिव थी उनके लिए। तो ये यहाँ हमारा खाना जो है वो आ चुका है। तो ये हमने मंगवाया था नमकीन राइस थाल। इसमें इन्होंने नीचे जो है प्लेन अरेबियन राइस रखे हुए थे और उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ तरह के टिक्के थे और सीख थी। और ये जो बड़ा पीस है ये सजी थी इनकी मशहूर, सजी का एक पीस था और उसके साथ साथ चिकन पटाखा और तंदूरी चिकन और मलाई चिकन और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। और सीख थी, एक सिंपल सीख कबाब था और एक जो है चीज़ सीख कबाब था। और इनका खाना जो है अच्छा था। खैर हम खा के और फिर यहाँ से निकल पड़े वापसी के लिए। और ये वापसी के मैं आपको मनाज़र दिखा रही हूँ। यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत खुश हुए। खाना तो उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन ये है कि बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग हो गई और बच्चों का वही कहना था कि नहीं घर वाला खाना ज़्यादा मज़े का होता है जो आप बनाती हैं।
اور یہ والا بھی مزے کا تھا لیکن اتنا مزے کا نہیں تھا۔ اور جو ٹکے شکے بنے ہوئے تھے وہ میری چھوٹی بیٹیوں نے کھائے ہی نہیں، بلکہ وہ ساری ہماری پلیٹس میں انہوں نے شفٹ کر دی کہ نہیں یہ ہم نے نہیں کھانے، مزے کے نہیں ہیں۔ اور اس دن جو میں نے گھر پہ چرگا بنایا تھا وہ میری بیٹیوں کو بہت اچھا لگا تھا، وہ انہوں نے کھا لیا۔ تو میں ڈفرینٹ جو ریسپیز ہیں نیو نیو ٹرائی کرتی رہتی ہوں، تو وہ بچوں کو عادت ہے گھر کے کھانے کی، اور اسی وقت بنایا اور اسی وقت فریش فریش کھا لیا، تو ان کو جو ہے باہر کے کھانے اس لیے زیادہ مزے کے بھی نہیں لگتے۔ تو اس لیے میں نے پھر کوکنگ چینل اپنا سٹارٹ کیا تھا، تاکہ جو میں اپنے بچوں کے لیے ڈفرینٹ ریسپیز بناتی ہوں میں لوگوں سے بھی شیئر کروں، اور تاکہ لوگ بھی جو باہر نہیں جا پاتے یا باہر کے کھانوں کو ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہیے، پتہ نہیں کس طرح بنتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے کوکنگ چینل بنایا تاکہ لوگ بھی گھر میں اپنے بچوں کو خود کھانا اچھے اچھے ریسپیز اچھی اچھی ڈشز بنا کے دیں۔ خیر جی، یہاں سے ہم واپس اب آ رہے ہیں، تو اگر آپ لوگ اسلام آباد کے قریب یا اسلام آباد یا پنڈی میں رہتے ہیں تو پھر آپ بھی اس ریسٹورنٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنی فرینڈ کے کہنے پہ یہاں آئی تھی، لیکن ہمارا ایکسپیرینس اچھا تھا، بہت زیادہ اچھا کھانا بھی نہیں تھا اور برا بھی کھانا نہیں تھا، درمیانہ سا کھانا تھا۔ شاید کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہو جو خود شاید اچھا نہیں بنا پاتے، ان کے لیے تو شاید یہ بہت ہی اچھی جگہ تھی۔ اور یہاں کا جو انوائرمنٹ تھا وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورتی سے انہوں نے سارا ڈیکور کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ آپ کی آؤٹنگ ہو سکتی ہے اگر آپ گھر سے نکلیں، تو یہ ایک اچھی جگہ ہے۔ اور یہ اب واپسی کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں سینز، جہاں پہ آپ اسلام آباد میں دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو روڈ کے ساتھ لائٹس اور ریسٹورنٹس اور بہت ساری کافی شاپس اور اس طرح کی چیزیں، یہ آئس کریم شاپس اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہاں ہم آئس کریم کے لیے کوئی شاپ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ہم آئس کریم کھا لیں، لیکن یہاں بہت زیادہ رش تھا اور گاڑی پارک کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، تو پھر ہم چلتے پھرتے جو ہے گھر کی طرف روانہ ہوتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دیکھتے آ رہے تھے کہ کہیں ہم آئس کریم شاپ ہمیں نظر آئے تو پھر ہم یہاں سے لے کے تو آئس کریم اپنی انجوائے کرتے ہوئے گھر جائیں۔ لیکن جو ہے یہ ہمارا خواب پورا نہیں ہوا، ہم نے واپسی پہ گھر کے قریب ہماری ایک شاپ ہے، وہاں سے آئس کریم منگائی اور پھر گھر بیٹھ کے کھائی۔ اور یہ البیک بھی ہے، کسی کو اگر یہاں عربین کھانا ٹرائی کرنا تو وہ بھی آ کے یہاں کھا سکتا ہے۔ تو یہاں جو ہے آپ کو میں بتا رہی تھی اپنی لائف کے بارے میں، ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے میرے سسرال میں باہر کھانا کھانے کا، لیکن جو میرے میکہ ہے وہاں پہ میرے بھائی لوگ اکثر جاتے رہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، امی لوگ سارے باہر جا کے اکثر ریسٹورنٹس پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ جاتی رہتی تھی۔ لیکن شادی کے بعد جو ہے پھر بہت کم کم میکے کبھی جاتی ہوں تو پھر وہاں جا کے ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، کھاتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیوں باہر کا کھانا بالکل بھی نہیں پسند، میں گھر پہ ہی سارا کچھ خود دیسی چیز ہو یا صاف ستھری ہو وہ مجھے پسند ہے، اور باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے ہی وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے بنائی ہوگی۔ تو خیر یہاں ہم تہذیب بیکری کے پاس بھی رکے تھے کہ یہاں سے آئس کریم لے لیتے ہیں، لیکن یہاں بھی لمبی لائنز لگی ہوئی تھی، تو پھر ہم نے سوچا یہاں بھی اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا، اور تقریباً 9:30 کے قریب ٹائم ہو چکا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلیں یہاں سے بھی نہیں لیتے، کہیں آگے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو لائف میں جو ہیں اپس ڈاؤنز آتی رہتی ہیں، اور آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں کہ ایک نہ ایک دن آپ کی بھی لائف بدلے گی اور آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی، تو ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں۔ اور میں نے بھی لائف میں بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، یہ نہیں کہ میں آج جو آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں شروع سے میں نے یہی لائف سٹائل دیکھا ہے۔ میں نے گاؤں میں کافی ٹائم تقریباً شادی کے بعد 10 سال جو ہیں وہ گاؤں میں گزارے، اور جب میری بیٹیاں بڑی والی دو جو تھیں ان کی ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وقتاً فوقتاً جاتے رہتے تھے گاؤں، لیکن جو ہے اس کے بعد زیادہ تر ٹائم میں نے ہسبینڈ کے ساتھ ہی گزارا۔ تو بہت ساری مشکلات دیکھیں، بہت ساری تکلیفیں دیکھیں، اور ہر طرح کی لائف میں ہرڈلز دیکھیں، اور اس کے بعد آج جو ہے الحمدللہ تھوڑے بہتر حالات ہیں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میری مینٹل سچویشن جو ہے اتنی بری ہو چکی ہوئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ بس جی میرے آخری دن ہے، دماغ جو ہے میرا پھٹ جائے گا،
اور ہر طرح کی مطلب تکلیف دیکھی. پھر بچوں کو دیکھتی تھی تو پھر میں کہتی تھی نہیں، میں نے ہمت نہیں ہارنی، اور میں سٹینڈ لے جاتی تھی پھر بچوں کی خاطر. اور کرتے کراتے آج الحمدللہ مینٹلی میں بہت زیادہ پرسکون ہوں. مجھے وہ والی جو پریشانیاں تھیں ان کو شاید ہینڈل کرنا آ گیا، یا پریشانیاں جو تھوڑی کم ہو چکی ہیں. لائف میں ٹینشنیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں بڑے بلیسڈ لگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی لائف میں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. تو ان سے جا کے پوچھیں تو شاید ان کی لائف میں بھی بہت ساری پریشانی ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کے ہسبینڈ کا رویہ صحیح نہیں ہے، تو کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی اپنے پیرنٹس کو، اور کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یہ نہ سوچا کریں کہ بس ہم ہی بہت زیادہ دکھی ہیں. دنیا میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مختلف ٹینشنوں کا اور مختلف دکھ کا اور تکلیفوں کا وہ کر رہے ہیں سامنا. لیکن یہ آپ پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ہمت کر کے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اور عورت کی لائف تو ہوتی ہے ایسی ہے، اس کو اسٹرگل ساری زندگی کرنا پڑتی ہے. پہلے اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے، پھر بچوں کی خاطر، اور پھر شاید بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اس کے کمپرومائزز جو ہیں وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ دکھ پریشانیوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس کو صبر اور شکر کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے کہ ایک دن یہ مشکلیں جو ہیں انشاءاللہ ختم ہوں گی. تو میں نے اپنے ارد گرد کافی سارے لوگوں کو، کافی ساری عورتوں کو اسٹرگل کرتے دیکھا، تو پھر مجھے یہی لگتا تھا کہ نہیں، میں نے بھی ہمت نہیں ہارنی. اور اپنے گھر میں جو ہیں میری خالہ تھی، انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اور مصائب دیکھے، اور ان کی لائف جو ہے میرے لیے ایک رول ماڈل تھی. اور پھر انہوں نے اچھے حالات بھی دیکھے. جب ان کے آخری ٹائم تھا تو ان کی بہت ماشاءاللہ خوبصورت لائف تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، اور وہ بیٹا بھی ماشاءاللہ ان کا بہت فرما بردار اور نیک بیٹا تھا، بیٹا ہے بلکہ. اور خالہ نے جو ہے آخری وقت میں بہت خوشیاں، بہت سکون والی لائف گزاری. لیکن ان کی لائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کم رکھی تھی، اور وہ بہت جلدی چلی گئی. لیکن انسان جو ہے وہ مشکلات بھی آتی ہیں اس کی لائف میں، اور آسانیاں بھی آتی ہیں. تو جب مشکلات آئیں تو آپ صبر کریں، اور جب اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں تو شکر کریں. تو اسی طرح یہی لائف ہے، اور اسی طرح زندگی گزرتی ہے. نہ ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں اور نہ ہی ہمیشہ آسانیاں. اگر آج آپ آسانیوں میں ہیں تو تب بھی شکر گزار ہو کے رہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت کوئی بڑی چیز ہیں، ہم پہ تو پریشانی آ نہیں سکتی. تو ہمیشہ جو ہے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا کے رکھیں، اکڑ نہ آئے آپ کی گردن میں، جو کہتے ہیں نا سریا نہ آئے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے تو پھر بھی آپ شکر گزار رہیں، اور ہمیشہ جو ہے دوسروں کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا رکھیں. خود کو خدا نہ سمجھیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے رکھی ہے تو آپ اس کا اچھے طریقے سے شکر گزار ہو کے، اور اپنے اندر غرور کبھی نہ آنے دیں. یہاں ہم اپنے علاقے کی گلی میں پہنچ چکے ہیں. یہ ہمارا جو علاقہ ہے نا، یہ بہت زیادہ پر رونق ہے، لیکن آج جو ہے عید کی وجہ سے شاپس وغیرہ بند پڑی تھی، تو تھوڑی رونق یہاں کی مان پڑی ہوئی ہے. اور یہاں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.